الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 216 سورہ سبا آیات نمبر 37 سے 54 تک کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر اور مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ صالح، مادہ صاد لام ہا، معنی اچھے، ماضی صالح، مضارع یصلح، امر اصلاح، مصدر مصلحۃ اور صلح۔ ویقدر، مادہ قاف دال را، معنی اور تنگ کر دیتا ہے، ماضی قدر، مضارع یقدر، امر اقدر، مصدر قدر۔ سحر، مادہ سین ہا را، معنی جادو، ماضی ساحر، مضارع یسحر، امر اسحر، مصدر سحر۔ نکیر، مادہ نون قاف را، معنی میرا عذاب، ماضی ناکرہ، مضارع ینکر، امر انکر، مصدر نکر۔ یشتہون، مادہ شین ہا واو، معنی وہ چاہتے تھے، ماضی اشتہا، مضارع یشتہی، امر اشتہی، مصدر اشتہاء۔ مریب، مادہ را یا با، معنی تردد میں ڈالنے والا، ماضی ارابا، مضارع یریب، امر ارب، مصدر ارابۃ۔ گرامر کا سبق نمبر 16، الجملۃ الاسمیہ، المبتدا والخبر۔ عربی زبان میں عام استعمال ہونے والے جملے دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 الجملۃ الاسمیہ، نمبر 2 الجملۃ الفعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے کی شروعات اسم سے ہو۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ ھذا مبتدا اور بیت خبر۔ اردو میں جملہ پورا کرنے کے لیے ہے یا ہیں وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں مبتدا کو معرفہ اور خبر کو عموماً نکرہ رکھنے سے ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر مبتدا ہمیشہ معرفہ اور ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے المسجد محمد، اور عام طور پر خبرہ ناکرہ اور ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے مسجد بیت۔ والحمد للہ رب العالمین۔